أبا عبد الله يا أبا عبد الله. زکوٰۃ الجمال العفاف، کہ جمال کی خوبصورتی کی زکوٰۃ یہ کہ انسان عفت اختیار کرے. عفت کا مطلب پاکیزگی، عفت کا مطلب اپنے آپ کو کسی جنسی جرم سے آلودہ نہ کرے. العفاف. اور اب کبھی کبھار انسان بڑے بہانے نکال لیتا ہے اور بہانے نکال کر خدا پر ہی اپنے گناہ کا الزام رکھ دیتا ہے. قیامت کا میدان تو ہوگا، کچھ اور ہو کہ نہ ہو، قیامت تو آئے گی. جب قیامت آئے گی تو دو طرح کی مثالیں قیامت کے لیے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مثال کہ روز قیامت جب کوئی گناہگار جوان اپنے گناہوں کو لاجک دے گا اپنے جمال سے کہ پروردگار میں کیا کرتا، تو نے مجھے بنایا اتنا خوبصورت تھا کہ مجھ سے یہ گناہ تو ہونا ہی تھا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. بہت غور کیجئے گا. ہو سکتا ہے نا، بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، میں کیا کروں نہ، تو نے جمال دیا ہوتا، نہیں میں نے کام کیا ہوتا. تو وہ اب اگر تجھے مواخذہ کرنا ہے تو یا جمال کا کر یا اپنا کر. میں تو بے قصور. پروردگار عالم اس کے اس اشکال کے جواب میں، اعتراض کے جواب میں، حضرت یوسف علیہ السلام کو میدان قیامت میں لا کے دکھائے گا. اب تو اپنا جمال دیکھ، یوسف کا جمال دیکھ. اگر جمال وجہ گناہ ہو تو تجھ سے زیادہ جمال ہم نے انہیں دیا تھا. اگر یہ جمال کے بعد بھی پاک دامن رہے تو اس کا مطلب جمال باعث گناہ نہیں ہے. بات واضح ہوئی. جمال گناہ کا باعث نہیں ہے. اگر یہ جمال گناہ کی علت تامہ ہوتا تو ہر صاحب جمال کو لازماً گناہگار ہونا چاہیے تھا. لیکن ہر صاحب جمال گناہگار نہیں ہے. سب سے بہترین مثال جناب یوسف علیہ السلام. ایسا ماحول، اور یہ تو گواہی قرآن مجید کے اندر ہے، جب خواتین نے ملامت کی، زلیخا کی، کہ تو اتنے بڑے مقام پر ہوتے ہوئے ایک غلام کے جمال پر اپنی عزت و آبرو داؤ پہ لگا دی، تو نے کیا کیا یہ؟ تو زلیخا نے حضرت یوسف کو ان خواتین کے سامنے بلایا تھا. ان تمام خواتین کو سنترے دیے گئے اور ہاتھ میں چاقو دیے گئے. یعنی ایک اسٹائل تھا کہ یہ لیجئے. اب اچانک وہ کاٹ رہی تھی اپنے ہاتھ سے سنترے کو، پہلے سے اناؤنس نہیں کیا تھا کہ وہ آنے والے ہیں. کاٹ رہی تھی سنترے کو، یعنی چھری چلا رہی تھی سنترے پر. اچانک اس وقت میں جناب یوسف کو زلیخا نے بلا لیا، اور جیسے جناب یوسف کے جمال کو ان خواتین نے دیکھا تو بجائے سنترا کاٹنے کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. قبلہ بات یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کو کب کاٹتا ہے؟ جبکہ اس کی توجہ نہ رہے. تمام خواتین کا ایک ہی جواب تھا، حاشا للہ ہے.
ما ھذا الا بشر، یا یہ بشر ہے، ملک کریم، یہ تو فرشتہ لگتا ہے بالکل۔ حضرت یوسف کے جمال کی گواہی خواتین مصر نے دی، اور قیامت کا میدان، اور جناب یوسف علیہ السلام جب زلیخا کے پاس آئے، اس وقت جبکہ زلیخا فقیر ہو چکی ہے، یوسف عزیز مصر ہو چکے، تو آپ گزر رہے تھے کہ اس نے خدا کی حمد کی، کہ حمد ہے اللہ کی جس نے بادشاہوں کو فقیر بنا دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور غلاموں کو بادشاہ بنا دیا ان کی اطاعت کی وجہ سے۔ آپ نے یہ خدا کی حمد سنی، رک گئے۔ اب خدا نے جناب یوسف سے فرمایا، وحی نازل کی جائیے، سے بات کیجئے، آپ قریب ہیں۔ پھر آپ نے سوال کیا زلیخا سے کہ تم نے یہ میرے ساتھ کیا زیادتی کرنا چاہی تھی؟ تو کہتی یوسف تمہارے جمال کا مسئلہ تھا۔ ارشاد فرمایا، عجیب بات ہے واقعہ۔ آپ فرماتے ہیں، اے زلیخا، اگر تو میرے جمال کو دیکھ کر اپنے اختیار کو کھو بیٹھی تو تیرا کیا بنے گا اگر تو نبی آخر الزمان کے جمال کو دیکھ۔ آپ نے اندازہ کیا کہ ماحول کو عشق فانی سے نکال کر عشق باقی میں لے گئے۔ صرف میں نے جناب یوسف کے کلمات کا ترجمہ کیا اور ماحول بدل گیا۔ زلیخا بوڑھی ہو چکی ہے، اندھی بھی ہو گئی ہے، نہ جمال رہا نہ وہ آنکھیں رہیں جس میں جمال یوسف کی تصویر محفوظ تھی۔ اب جناب یوسف نے جب نبی آخر الزمان کی بات کی تو زلیخا بے ساختہ پکار اٹھی، یوسف تم سچ کہتے ہو۔ یوزارسیف باز کہتے ہیں جناب یوسف کو پکارتی تھی یوزارسیف کہہ کے، تم سچ کہتے ہو۔ جناب یوسف علیہ السلام نبی ہیں، ارشاد فرمایا کہ زلیخا تو نے دیکھے بغیر، نبی آخر الزمان کو دیکھے بغیر، ان کی وضاحت سنے بغیر میری بات کی تصدیق کیسے کر دی؟ بہت غور کیجیے گا۔ فانی محبت کی مثالوں میں، جمال کے مسائل میں انسان کسی اور کے جمال کی طرف متوجہ ہو سکتا ہی نہیں جب تک کہ دیکھ نہ لے، جب تک کہ دیکھ نہ لے۔ اچھا، اس سے بھی بہتر، اب مثال میں آپ کو کیا دوں، بڑی احتیاط سے کام لیتے ہوئے آپ گئے موبائل مارکیٹ میں موبائل لینے کے لیے، اگر آپ نے موبائل مارکیٹ میں کہا شاپ کیپر سے سب سے اچھا دکھاؤ، سب سے مہنگا والا جو بالکل لیٹسٹ ابھی ابھی آیا ہو، اس نے وہ دکھایا، آپ اس کے حسن میں کھو گئے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ آپ اس کے حسن میں اس کے فیچرز معلوم کر رہے ہیں کہ اس میں کون کون سے نئے معاملات رکھے گئے۔ جب تک آپ کو شاپ کیپر کوئی اور اس سے بھی جدید موبائل نہ دکھائے تب تک آپ کسی میں کھوئے ہوئے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی اللہ کے، سوال کر لیا کہ تو نے تصدیق کیسے کر دی؟
میں نے تو جملہ کہا صرف. وہ کہتی ہے یوسف علیہ السلام، جب تم نے ذکر کیا نبی آخر الزمان کا تو بغیر دیکھے بغیر صفات مصطفیٰ سنے میرے دل میں نبی آخر الزمان کے لیے محبت کی ایک کرن بیدار ہوئی. اللہ اکبر. اور اس ایک کرن کی وجہ سے پروردگار نے وحی نازل کی کہ زلیخا کی جوانی پلٹائی جائے، آنکھیں واپس آئیں، جو جمال یوسف سے جمال مصطفیٰ تک پہنچے، وہ جمال مصطفیٰ سے جمال خدا تک پہنچے. اور کوئی اگر جمال کی بنیاد پر گناہ تک پہنچے تو اپنے آپ کو ملامت کرے، جمال کو نہیں. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. بڑی احتیاط سے سنبھال کے میں نے موضوع کو مکمل کیا. زکوٰۃ الجمال. امام فرماتے ہیں العفاف، پاکیزگی، عفت، یہ ہے خوبصورتی کی زکوٰۃ. اگر اللہ نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے تو آپ خوبصورت بن جائیے. اپنے آپ کو گناہوں سے، اس طرح کے گناہوں سے بچا لیجیے. تو آپ نے زکوٰۃ نکال دی، اور جو زکوٰۃ نکال دے تو زکوٰۃ نکال کے مال بڑھتا ہے. اگر مال کی زکوٰۃ نکالو تو مال بڑھتا ہے، جمال کی زکوٰۃ نکالو تو جمال بڑھتا ہے. ایسے ہی ہے. تو صرف لفظ زکوٰۃ پر اپنے ذہن کو نوٹوں میں گھمانے والے کہ ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے، آؤ نکالو زکوٰۃ، یہ اسی کا جملہ ہے. اس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی. اللہ اکبر. کیا زکوٰۃ تھی میرے مولا کی کہ واقعاً تاریخ میں ابھی تک ایسی زکوٰۃ نہ علی سے پہلے کسی نے دی. ہاں بعد میں دی تو بہت، سنا 40 انگوٹھیاں دی، مگر آیت نہیں آئی. آیت تو علی کو دیکھ کر آئی تھی، انگوٹھی دیکھ کر نہیں آئی تھی. یہ تو نہیں تھا نا کہ آپ بھی انگوٹھی نہیں تو آپ کے لیے بھی آیت آ جائے گی، ممکن نہیں. تو امام کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں مکمل ہو گیا. اب آئیے ایک اور زکوٰۃ ہے. وہ زکوٰۃ ارشاد فرمایا زکوٰۃ الصحۃ السعی فی طاعت اللہ. امام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں، علی والو علی کی بات تو سنو گے، ادھر ادھر کی مت سنو. تمہارا ادھر ادھر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ تم شرق والے نہ تم غرب والے، تم تو ولایت علی والے. اب تو سنو خدا کا بڑا احسان ہے. علی والے علی کی سنیں گے نا، علی کو مانتے ہیں تو آئیے علی کی مان لیتے ہیں، تاکہ زمانہ ہمیں علی والا کہے اور علی بھی ہمیں اپنا کہے. زکوٰۃ الصحت، امام فرماتے ہیں صحت کی زکوٰۃ ہے. تندرستی 1000 نعمت ہے. اور یہ میں کل بھی اشارہ کر چکا تھا لفظ غنیمت پر.
تو آج تفصیل میں جاؤں گا نہیں، بس اتنی بات یاد دلا دوں کہ اللہ کے رسول نے جناب ابو ذر سے ارشاد فرمایا تھا کہ دو طریقے ہیں انسان کی یادداشت کے لیے، کہ ویسے انسان ساری نعمتوں کو یاد رکھتا ہے سوائے دو نعمتوں کے کہ جن کو بھولا ہوا ہے. ایک نعمت صحت ہے اور ایک نعمت عافیت ہے. جب تک میری آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں تب تک میں صحیح آنکھوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا. جب آنکھوں میں درد ہونے لگے تو کہتا ہوں ہائے اللہ، اف مولا ٹھیک کر دینا، مولا امام زمان سنتے کیوں نہیں ہیں، یا علی آنکھ میں درد ہو رہا ہے ٹھیک کر دیجئے. جب آنکھ ٹھیک تھی تو علی یاد نہیں آئے. جب آنکھ ٹھیک تھی خدا یاد نہیں آیا، جب آنکھ میں درد ہوا تو اللہ بھی یاد آیا، علی بھی یاد آیا. یہ انسان کا مسئلہ ہے، اور یہ اللہ کے حبیب کے الفاظ مقدس دو نعمتیں اس میں. تو امام کے الفاظ صحت کے بارے میں، صحت کی حفاظت آپ کی شرعی ذمہ داری ہے. کوئی ایسا نہ کھائیے نہ پیجیے اس سے صحت خراب ہو جائے. اور اب تو ویسے ہی بہت ڈرا دیا ہے وائرس کے پھیلاؤ نے کہ یہ مت کھائیے گا، یہ مت پیجیے گا. اگر صحت خدا نے آپ کو عطا کی، صحت کی زکوٰۃ نکالی ہے، تو صحت کی زکوٰۃ صدقہ نہیں ہے. صحت کی زکوٰۃ کرنسی نوٹ نہیں ہے. صحت کی زکوٰۃ آٹا گندم نہیں ہے. اگر ہوتی تو علی بتاتے، اور جو علی بتائیں وہی حق ہے. جو تم سمجھو تمہارا دھوکہ تو ہو سکتا ہے، حق نہیں ہوگا. جو علی بتائیں وہ حق. ہم تو سمجھتے ہیں صحت کی زکوٰۃ ہے پیسے، صدقہ، خیرات، آٹا گندم چاول، یہ نہیں ہے. کالا بکرا یہ بھی نہیں ہے. پھر کیا ہے مولا کہ السعی فی طاعت اللہ. صحت کی زکوٰۃ ہے خدا کی اطاعت میں کوشش کرنا. تو جو جتنی اطاعت خدا میں کوشش کرے اتنا ہی صحت مند رہے گا. سلام علیہ محمد. باقی کبھی کبھار کچھ باتیں سمجھانے کے لیے بیان کی جاتی ہیں، اور کچھ باتیں روایات میں اس طرح کی آئیں جو انسان کو ہلانے کے لیے کافی ہیں. امام رضا علیہ السلام کے زمانے مامون الرشید اور وضو کے مسائل میں اپنے غلام سے وضو کے لیے اپنے اعضاء پر پانی ڈلوا رہا ہے. بعض کہتی ہیں روایت اس طرح سے کہ کسی غلام نے مولا کی خدمت میں چاہا کہ مولا لائیے میں آپ کے لیے وضو کا پانی آپ کے ہاتھ پہ ڈال دیتا ہوں. تو چاہے روایت اس طرح چلی ہو یا اس طرح آئی ہو، پیغام ایک ہے. فرمایا وضو خدا کی عبادت ہے، اور خدا کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. جب تک خدا نے صحت دی ہے جتنی بار وضو کریں گے اس والی صحت کا شکریہ ادا ہو جائے گا. اس سے پہلے کہ بات تیمم تک آپ پہنچیں گے اپنے آپ کو باوضو رکھیے کہ نعمت پروردگار ہے صحت کا شکریہ ادا کرنا.
اور صحت کا شکریہ ہے خدا کی اطاعت میں کوشش کرنا، یعنی جس حد تک نماز ہو سکے انسان حالت قیام کے ساتھ نماز مکمل کرے، جس حد تک ہو سکے مستحب دنوں کے روزے مکمل کرے، جس حد تک ہو سکے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھے، اس سے پہلے کہ گھٹنے ساتھ چھوڑ دیں، اس سے پہلے کہ کرسی پہ بیٹھنا پڑ جائے، اس سے پہلے کہ کسی کے کام آنے قابل نہ رہے، السعی فی طاعت اللہ۔ پھر میں کہوں گا امام کے الفاظ کے اعتبار سے اگر صحت کی زکوٰۃ ہے اللہ کی اطاعت میں کوشش کرنا، اور زکوٰۃ نکالنے سے مال بڑھتا ہے تو یہ زکوٰۃ نکالنے سے صحت بڑھے گی، اور برسوں بغیر حکیموں کی دوا کے جیو۔ مسلمان پڑھے محمد امام کے الفاظ۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں زکوٰۃ الیسار، تھکے تو نہیں ہیں، میں ڈھونڈ کے لایا ہوں۔ لفظ زکوٰۃ کے مسائل ہیں، امام کے الفاظ مقدس ہیں۔ زکوٰۃ الیسار، یسار کہتے ہیں آسانی کو۔ خدا نے بڑی آسانیاں دی ہیں مجھے اور آپ کو، اللہ کا شکر ہے۔ جب آسانیاں بہت دی ہیں اللہ نے مجھے اور آپ، تو ان آسانیوں کی زکوٰۃ بھی ہے۔ اور ان آسانیوں کی زکوٰۃ کیا ہے؟ بہت غور کیجئے گا۔ ابھی اتفاق سے ہم آفس میں بیٹھے ہوئے ایک بات کر رہے تھے، ہو سکتا ہے وہ بات ہمارے اس جملے سے یہاں متصل ہو جائے اور آپ تک پہنچ جائے۔ یسار بنے آسانی، آسانی بڑا گھر، آسانی بڑی گاڑی، آسانی زیادہ پیسے، آسانی ہر وقت کھانا پینا گھر میں چلنا، آسانی صحت میں، آسانی عافیت میں۔ امام فرماتے ہیں زکوٰۃ الیسار، اگر کبھی تمہارے گھروں میں آسانیاں پیدا ہو جائیں اس کی بھی زکوٰۃ نکالا کرو۔ بولا یسار کی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ فرمایا بر الجیران وصلۃ الارحام، اس کی دو زکوٰتیں، ایک پڑوسیوں کے ساتھ نیکی کرنا۔ اگر خدا نے آپ کو آسانی عطا کی ہے تو پڑوسیوں کے ساتھ نیکی کرنا زکوٰۃ ہے۔ خدا نے اگر آپ کو آسانی عطا کی تو پھر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا زکوٰۃ ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہماری آسانیوں کی زکوٰۃ ہے۔ اگر کبھی آسانیاں ختم ہو جائیں تو خدا سے شکوہ نہ کیجیے گا، بلکہ صلہ رحم پر غور کیجیے گا، شاید چھوڑ بیٹھے جو خدا ہمیں چھوڑ بیٹھا۔ آسانیاں انسان کے مقدر کے لیے، اور آج کی حد تک ایک اور زکوٰۃ بیان کر کے باقی باتیں انشاءاللہ آنے والے دنوں کے لیے، کہ پروردگار کے ولی نے، مومنوں کے امیر نے مومنوں کی ایک آسانی مکمل کر دی۔ میں سمجھتا تھا کہ مومن کی نشانی ہے نماز میں خشوع کرتا ہے، پھر جیب سے پیسے نکال کے زکوٰۃ نکالتا ہے، لیکن آج کی اس وضاحت کے بعد ہر مومن صاحب نصاب جتنے بیٹھے سب پہ زکوٰۃ ہے۔ کوئی جمال لیے ہوئے ہے، کوئی قدرت لیے ہوئے ہے، کوئی آسانی لیے ہوئے ہے، کوئی صحت لیے ہوئے ہے، تو اب سب صاحب نصاب تو ہو گئے۔ سب کی زکوٰۃ بھی مختلف، سب کا نصاب بھی مختلف۔ اس کے بعد
آخری زکوٰۃ آج کی حد تک، باقی بات انشاءاللہ جب کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے بیان کریں گے۔ فرماتے مولا کہ زکوٰۃ الشجاعت، شجاعت کی زکوٰۃ کیا ہے؟ الجہاد فی سبیل اللہ۔ شجاعت کی زکوٰۃ پیسے نہیں ہیں، شجاعت کی زکوٰۃ ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ جس کے پاس شجاعت ہو تو زکوٰۃ نکالے گا، جس کے پاس شجاعت نہ ہو تو کیا خاک میدان میں رکے گا؟ اور قبلہ جہاد ہے، قتال نہیں ہے۔ جہاد اور ہے، قتال اور ہے، خون ریزی اور ہے، اور فساد کو روکنا اور ہے۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے مسلک اور ہمارے مکتب کے لیے جہاد کو معصوم کی معیت سے شرط کر دیا۔ سوائے مخصوص حالات کے جن میں وطن کا دفاع، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو شجاعت کی زکوٰۃ کیا ہے؟ کہ انسان راہ خدا میں جہاد کرے۔ اور راہ خدا میں جہاد کیا ہے؟ شاید آپ کہیں مولانا یہ والا کام جو اب تو نہیں ہو سکتا، امام ہے ہی نہیں، امام نہیں ہے، وطن پہ الحمدللہ وقت برا نہیں ہے کوئی، اور خدا کرے کبھی نہ آئے، جتنے اڑوس پڑوس میں گڑبڑ شڑبڑ ہے سب ختم ہو جائے۔ خدا ہمارے وطن کو محفوظ رکھے آفات و بلیات سے۔ لیکن اگر آج مجھ میں اور آپ میں شجاعت ہے تو روڈ پر گاڑی کو گاڑی روک کے شجاعت مت دکھائیے گا۔ میں دیکھتا ہوں آگے کیسے نکلتے ہو، تو پوچھے کیا کر رہے ہیں؟ کہ زکوٰۃ، فلوان پڑھے محمد و آل محمد، زکوٰۃ نکالتے۔ اس کی زکوٰۃ بدماشی نہیں ہے، شجاعت کی زکوٰۃ بدماشی نہیں ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا لفظ تھوڑا سا قبیح ہے منبر کے تقدس کے لحاظ سے، لیکن عام لفظ ہے۔ شجاعت کی زکوٰۃ کیا ہے مولا؟ کون بتائے گا؟ شجاع ترین بتائے گا۔ الجہاد فی سبیل نفس نہیں ہے، الجہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جہاد فی سبیل نفس ہو تو جو تمہیں کچھ کہے جا کے اس سے لڑ جاؤ، زکوٰۃ نکال رہے ہو۔ کوئی تمہاری گاڑی کا راستہ روکے اس کی گاڑی کو نقصان پہنچا دو، زکوٰۃ نکال رہے ہو۔ یہ شجاعت نہیں ہے۔ پھر شجاعت کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے مولا؟ الجہاد فی سبیل اللہ۔ اور جہاد کم از کم 3 جملے مکمل کر دو، باقی انشاءاللہ کل۔ کہ جہاد کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ انسان میدان میں جا کر جہاد کرے اور شہید ہو جائے۔ جہاد تو مسلسل ہے، اتنا مسلسل ہے کہ ایک جہاد انسان کی زبان سے ہے، ایک جہاد انسان کے دل سے ہے، ایک جہاد انسان کے ہاتھوں سے ہے، سب سے آخر میں ہاتھوں کی بات آتی ہے، ہاتھا پائی بعد میں ہے۔ جہاد کے نام پر بھی ہاتھوں کا استعمال سب سے آخر میں ہے، سب سے پہلے زبان کا استعمال ہے۔ شجاعت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جہاد کرو اللہ کی راہ میں، زبان کا استعمال کرو، اور جب زبان کا استعمال کرو، زبان استعمال نہ کر سکو تو پھر کم از کم دل سے جہاد کرو۔ اور جب زبان اور دل دونوں کے بعد آگے منزل آئے تو پھر معصوم کے ساتھ چلو،
پھر ہاتھوں کا جہاد کرو. زبان، دل اور ہاتھ، 3 جہاد ہیں. یہ تینوں جہاد جو ہیں یہ جہاد اصغر ہیں. ایک جہاد اکبر بھی ہے. سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی آپ کو خالی ہاتھ جانے نہیں لیں گے. جہاد یہاں کروا کے چھوڑیں گے کہ اگر شجاعت ہے، اور شجاعت کیوں نہیں ہے، علی کا نام سنتے ہی جوش مارتا ہے خون. یہ شجاعت کی علامت ہے، یہ شجاعت کی علامت ہے، خوف کی علامت نہیں ہے. اللہ اکبر. جب شجاعت ہے تو زکوٰۃ دیجئے. اور زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ کے رسول ایک ایسی قوم سے مخاطب ہوئے، صحابہ کرام کی، جو کسی جنگ سے واپس آئے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا مرحباً قوم، خوش آمدید اس قوم کے لیے جس نے جہاد اصغر مکمل کیا. ابھی جہاد اکبر باقی ہے. نفسیاتی سے مسئلہ ہے. کوئی بیچارہ لڑ کے آیا ہو، خون بہا کے، زخمی ہو کے، کافر کو مار کے مال غنیمت لے کر آیا ہو، اور اس سے کہا جائے کہ چھوٹا کام کیا ہے. بڑا کام بھی ہے. اصحاب رسول ایک مرتبہ حیرت سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اتنے بڑے جہاد کے بعد بھی کوئی اور جہاد اس سے بڑا بھی ہے؟ فرمایا ہاں. وہ کون سا جہاد ہے؟ ہم نے کافر سے لڑ کے اس کو مغلوب کیا، ہم غالب ہوئے، جہاد کیا. فرمایا اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا جہاد اکبر ہے، اور یہ ہر وقت ہے، اس کا کوئی وقت نہیں ہے. یہ کہا جائے کہ یہ کسی وقت ہوتا ہے، کسی وقت نہیں ہوتا، کسی موسم میں ہوتا ہے، کسی موسم میں نہیں ہوتا، نہیں، ہر وقت ہر موسم جہاد بالنفس. بس آج کی حد تک جہاد اکبر سے ہم آئے علی اکبر تک. چند جملے، چونکہ شہزادے کی شہادت تو مختلف ایام میں پڑھی جاتی ہے، اتنا بیان کر دوں کہ کربلا کے میدان میں جس کی سمجھ میں اصغر نہیں آ سکا، وہ جھوٹ سمجھتا جو اکبر کو سمجھ لیا. جس سے حسین کا بچہ سمجھ میں نہیں آیا، اسے حسین کا بڑا سمجھ میں کیسے آ جائے گا؟ شہزادے علی اکبر کے بارے میں نہ تو ہم اتنا جانتے ہیں، اور نہ ہی میں نے دیکھا کہ عام عوام الناس شہزادے کو وسیلہ بناتے ہو. بس یہ مشہور ہو گیا باب الحوائج جناب علی اصغر، باب الحوائج مولا عباس کی والدہ مولا امام موسیٰ کاظم، بس 4 ہیں. یہ 4 بھی یقیناً ہیں، لیکن ان 4 کے ساتھ چاروں طرف جو آل محمد کے ستارے ہیں سب باب الحوائج. البتہ حاجتوں کے معیار مختلف ہیں، کس سے کیا مانگو گے. علی اکبر اور علی اصغر میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ شہزادے علی اکبر، علی اصغر تو کیا پورے شہدائے کربلا میں سب سے ممتاز تھے. یہ کوئی شبیہ پیغمبر نہیں تھا سوائے اکبر کے. آپ کہیں شباہت تو خدا نے دی تھی، اس میں اکبر کا اپنا کمال کیا تھا؟ تو یہ گواہی مولا حسین نے دی ہے کہ اے خدا تو گواہ رہنا، اس قوم کی طرف اس کو بھیج رہا ہو.
کہ جو چہرے میں، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں تیرے نبی کی شبیہ ہے. یعنی اکبر چلتے تھے مثل ختمی مرتبت کے، اکبر بولتے تھے مثل ختمی مرتبت کے، اکبر کردار میں اتنے طیب و طاہر تھے کہ شباہت مصطفیٰ تھے. اللہ اکبر. اسے حسین خود خدا سے مانگے اسے اکبر کہتے. کون علی اکبر؟ بس سخت ترین وقت مولا پر وہ تھا جب اکبر نے باپ کو آخری سلام کیا تھا. خدا نہ کرے کسی جوان اور کوئی ایسا وقت اس کے باپ کے سامنے آئے. جب اکبر نے امام کو آخری سلام کیا تو میرا مولا چلا ہے اکبر کی طرف. اور کیسے چلا ہے؟ مقاتل کی روایات میں اختلاف ہے بہت. بعض کہتے کہ مولا پہلے آواز دیتے تھے اکبر کو، بیٹا باپ کو دکھائی نہیں دے رہا، بیٹا تم آواز دو کہ آواز کے سہارے باپ تم تک پہنچ جائے. بعض لکھتے ہیں کہ مولا اشقیاء سے فرماتے تھے کہ اے قوم اشقیاء، تم نے میرے چاند کو کہیں دیکھا ہے؟ ہو سکتا ہے دونوں روایات صحیح ہو. کسی مرحلے پہ آپ نے یہ فرمایا ہو اور کسی مرحلے پہ آپ نے اکبر کو آواز دی ہو. لیکن کس طرح پہنچے کہ کبھی بیٹھ جاتے تھے، کبھی چلتے تھے، کبھی گر جاتے تھے. ہائے حسین. میں آج نہیں پڑھوں گا پوری شہادت، صرف ایک جملہ پڑھوں گا کہ کربلا میں روضے سرکار سید الشہداء پر ایک زائر آیا ہے مولا کی زیارت کے لیے، اور اس نے زری کو تھام پر ایک دعا مانگی. کہتا پروردگار تجھے تیرے حسین کا واسطہ مجھے بیٹا عطا کر دے، اور تجھے تیرے حسین کی اکبر کا واسطہ کہ جب بیٹا میرا 18 سال کا تو مر جائے. آسان نہیں ہے. اکبر کے نام پر بیٹا مانگنا آسان ہے، بیٹے کی موت مانگنا آسان نہیں. دعا مانگی اور لوگ حیران تھے، عجیب دعا مانگ رہے ہو. نہ اس دعا کی کوئی حکمت، یہ مانگنے والا جانتا تھا حکمت کیا ہے. کسی نے پوچھا تو کہا میرا مسئلہ ہے، مولا سے مانگ رہا ہوں. مولا نے بیٹا خدا کی بارگاہ سے دلوا دیا. بیٹا حسین کے نام پہ ملا، بڑا خوبصورت تھا. لوگ بھول جاتے ہیں کیا جملہ استعمال کروں. میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے منت مانی ہے کہ بیٹا ہوا تو نام مسلم رکھیں گے، جب بیٹا ہو گیا تو اب کبھی ماموں کی بات میں آتے ہیں، کبھی چچا کی بات میں آتے ہیں، نام بدل دو، یہ رکھ دو. منت مانی ہے مسلم، یا تو منت نہیں مانتے، اور اگر منت مان کر تم نے یہ کہا اللہ کی بارگاہ میں کہ مسلم کا صدقہ عطا کر دے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نام بدلنا چاہتے نہیں. منت اگر مان لی ہے تو چاہے علی اصغر مانا ہو یا مسلم کا نام مانا، رکھے نا. اس نے اپنے بیٹے کو پالنا شروع کیا. بیٹا بڑا ہوا، اتنا بڑا ہوا کہ پتہ ہی نہ چلا 18واں سال شروع ہو گیا. اور ایک دن کسی کام سے یہ باہر گیا ہوا تھا. 18 سال کا مطلب اب باپ بوڑھا ہو گیا، بیٹا جوان ہو گیا. کسی نے بتایا اس کے بوڑھے باپ کو کہ تمہارے گھر میں بیٹا اچانک گرا، اس کا دل دھڑکنا بند ہو گیا. لگتا ایسے جیسے 18واں سال اسی دن مکمل ہوا تھا. اچانک موت کی خبر سنی جوان بیٹے کی،
تو جیسے بیٹھا تھا ویسے بیٹھا رہ گیا، کمر سیدھی نہیں۔ اسی عالم میں کمر جھکی ہوئی، جب اسے دونوں بازو پکڑ کے اٹھایا گیا کہ چلو گھر چلو، تو کہتا تھا مجھے پہلے گھر نہیں جانا، مجھے روضہ حسین پہ جانا۔ یہ واقعہ کربلا کے اطراف کا تھا، تو کربلا جانا کوئی مشکل نہیں تھا۔ تو سمجھایا لوگوں نے، بھائی پہلے غسل و کفن تو کر لیں بیٹے کا، پھر ساتھ چلنا جنازے کے، کہ نہیں مجھے پہلے امام کے روضے پہ جانا۔ روضہ حسین پر پہنچا، سلام کر کے جادی تھام پر کہتا ہے ابا عبداللہ، اتنا بتا دیجئے آپ نے اکبر کو اٹھایا کیسے تھا؟ اجرکم اللہ، اتنا بتا دیجئے۔ میں نے تو جوان کی موت کی خبر سنی، اس سے تو سیدھا نہیں ہوا ابا عبداللہ اپنے اکبر کی لاش لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ مرنا واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ مرنا واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار شہزاد علی اکبر کا واسطہ تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ پروردگار شہزاد علی اکبر کا واسطہ ہمارے جوانوں کے عقائد کی، اخلاقیات کی حفاظت فرما۔ پروردگار واسطہ شہزاد علی اکبر کا ہمارے جوانوں کو سیرت جناب علی اکبر پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کا اکبر کی اذان صبح عاشور کا واسطہ ہمارے جوانوں کو صبح کی نماز کا پابند بنا۔ پروردگار شہزاد علی اکبر کی عصمت کا واسطہ ہمارے تمام جوانوں کو امام زمانہ کے ناصروں میں شامل فرما۔ تمام تر مانگنے والوں کی حاجات، خاص طور سے جو کربلا کے لیے سامان سفر باندھ کے بیٹھے ہیں، بڑی مشکلات ہیں، کتنوں کے فلائٹس مس ہو گئیں، اپروول نہیں آ پا رہی۔ میں ہر مجلس میں دعا مانگ رہا ہوں، اے خدا اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اسے معاف کر دے، اور جو عازم سفر کربلا ہیں ان کی رکاوٹیں دور کر دے۔ ہم جائیں نہ جائیں مگر جو جانے والے انہیں کربلا پہنچا دے، اور ان کی برکت سے پھر ہمیں بھی امام کے زائرین میں شامل کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا